السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ چوتھے پارے کے اہم پوائنٹس دیکھیں گے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ، یعنی اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں وقف کرنا، حقیقتاً اللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے آغاز میں فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنی نیند، آرام، سکون سب قربان کر دینا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک مومن ایسا ہی کرتا ہے جب بھی وہ اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اپنی نیند، آرام، سکون کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ملتا ہے۔ بیت اللہ کا حج کرنا، ایک انسان جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، اس پہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار کروائیں، آمین۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، یعنی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ہر وقت اپنی پوری زندگی میں رب العالمین پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب بھی اسے دشمن کا خوف ہو تو وہ یہ کلمات بولے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے میرا رب ہی کافی ہے جو بہترین مددگار ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق، اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا، اور یہ دعا کرنا کہ اللہ یا رب جب تک میں زندہ رہوں مجھے اسلام پہ زندگی دینا، اور جب مجھے موت آئے تو ایمان پہ دینا۔ جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ شکر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے سے بڑے دکھ کو بھی اللہ کی خاطر سہ لیتے ہیں، اور پھر ان کو اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہترین بدلہ بھی دیا۔ فرمایا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی قرآن کریم پہ جمع ہونا، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرنا۔ فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ شہادت کی تمنا کرنا، مقام شہادت کی دل سے تمنا کرنا اور دعا کرتے رہنا، کیونکہ شہید زندہ ہے اور اسے اس کے رب کے ہاں روزی دی جاتی ہے۔ بہترین امت کی علامت، بہترین امت کون ہے؟ اس سے مراد امت مسلمہ ہے، ہم ہیں، جو نیکی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ احسان عظیم اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کہ ہم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ جنت کے حصول کے لیے صبر اور جہاد کرنا۔ وراثت کا بیان تھا کہ اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقرر کیا ہوا حصہ دینا۔ رب العالمین نے فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس کے بعد فرمایا، موت کے وقت کی جانے والی توبہ قبول نہ ہونا، یعنی ایک انسان پوری زندگی غلط کام کرتا رہا اور اپنی جب موت کے قریب پہنچا تو اس نے توبہ کر لی، جبکہ توبہ کا وقت زندگی میں ہے۔ فرمایا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ایک سے زائد نکاح کرنا، یعنی مرد کو اللہ رب العالمین نے 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ ضرورت کے مطابق وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن انصاف قائم رکھنا اس پہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نے حرمت کے رشتوں کا تقدس دیکھا تھا، کہ حرمت کچھ رشتے اللہ رب العالمین نے حلال کیے اور کچھ حرام کیے۔ حلال رشتوں سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن حرام رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دیں اور ہم سے قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔